ایک زمانے میں چین کے اندرونی منگولیا میں دلت بینر صحرا کے وسیع و عریض علاقوں میں ایک معجزاتی تبدیلی رونما ہونے لگی۔ ریگستان، جنہیں اکثر زرد ریت کے لامتناہی ٹیلوں کے طور پر تصور کیا جاتا ہے، ایسی بنجر زمین جس میں شاید ہی کہیں پودے ہوں، لیکن چین کی اس بنجر زمین میں کچھ غیر معمولی ہونے والا تھا۔ یہاں چین نے ایک انتہائی حیرت انگیز منصوبے کا آغاز کیا، جس میں 12 لاکھ خرگوشوں کی افزائش کی گئی تاکہ صحرا کو سرسبز نخلستان میں تبدیل کیا جا سکے اور خشک زمین میں نئی زندگی کا سانس لیا جا سکے۔ یہ آئیڈیا اتنا ہی بولڈ لگتا ہے جتنا کہ یہ غیر یقینی لگتا ہے، ایک خالص فینٹیسی کی طرح۔ آخر کون سوچ سکتا تھا کہ اس دنیا کی تمام مخلوقات میں سے خرگوش ایک ایسی چیز ہے جو صحرا کو نخلستان میں تبدیل کرنے کے لیے ہیرو کا کردار ادا کریں گے۔ یہ ایک دلکش کہانی ہے کہ کس طرح چینیوں اور ان کے شاندار پیارے ساتھی خرگوشوں کی ذہین کوششوں کی بدولت ایک نخلستان آباد کیا گیا اس جگہ پر جہاں کبھی صرف ریت تھی۔ ہماری یہ کہانی اس تلخ حقیقت سے شروع ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں صحرا پھیلتے جا رہے ہیں۔ آپ افریقہ کے سہارا ڈیزرٹ کی مثال لے لیں، جو 2019 سے اب تک 10% تک بڑھ چکا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ سہارا ڈیزرٹ افریقہ کو نگلتا جا رہا ہے، زرد ریت زرخیز زمینوں کو نگلتی جا رہی ہے۔ گو کہ اقوام متحدہ کی تنظیمیں افریقہ کو سہارا ڈیزرٹ کی ختم نہ ہونے والی بھوک سے بچانے کے لیے مدد کر رہی ہیں، لیکن ایک زمانے میں چین صحرائی عمل سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک تھا۔ 1990 کی دہائی میں چین کا یہ صحرا حیران کن طور پر 17 لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ رقبے پر پھیل چکا تھا، جو چین کے کل زمینی رقبے کا تقریباً 5واں حصہ بنتا ہے۔ لیکن صورتحال اس وقت اور بھی سنگین ہو گئی جب 2015 تک یہ تعداد خطرناک حد تک بڑھ کر 26 لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ رقبے تک پہنچ گئی تھی، جو ملک کے 1/3 حصے پر محیط تھی۔ اس سنگین صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے چین یہ جانتا تھا کہ وہ خاموشی سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ریگستان کا مقابلہ نہ کیا گیا تو یہ پورے چین کو نگل جائے گا، اور چین یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ ریگستان کو پھیلنے سے روکنا صرف ایک قومی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ یہ ایک عالمی ذمہ داری بھی ہے۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے حیرتوں کے جہان کا ایک ایسا سفر جہاں چند ہی سالوں میں زرد ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کو اپنے خرگوشوں نے ایک سرسبز اور شاداب نخلستان میں تبدیل کر دیا۔ ایسی جگہ جہاں صرف موت اور ویرانی کے ڈیرے تھے، وہاں آخرکار زندگی پنپنے لگی۔ دوستو، 1988 میں معروف چینی سائنسدان کیان یوسن نے ایک تنقیدی مشاہدہ کیا کہ صحرا کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے صرف درخت لگانا اور صحرائی ہوا پر قابو پانا کافی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مربوط نقطہ نظر پیش کیا جس میں گھاس کے میدان، کھیتی باڑی اور مویشی پالنا شامل ہو۔ اس جامع ویژن نے بہت سے ایسے چینی بزنس مین کی دلچسپی کو اس پروجیکٹ میں جنم دیا جنہوں نے ویران زمین میں مستقبل کے مواقع کی صلاحیت کو دیکھا۔ انہوں نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی اور ارد گرد کے لاکھوں ایکڑ رقبے کو سرسبز کرنے کے لیے ایک وسیع سیلیکس بیس قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تاہم اس کہانی میں اصل ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب ایک خاص قسم کے خرگوش کو اس پروجیکٹ میں شامل کیا گیا، اور وہ خاص قسم کا خرگوش ہے ریکس ہیئر، ایک بڑا چھوٹے بالوں والا خرگوش۔ اصل میں یہ خرگوش فرانس سے ہے۔ شروع میں ریگستان سے نمٹنے کے لیے خرگوشوں کو استعمال کرنے کا خیال بعیداز قیاس لگتا تھا، لیکن ریکس ہیئر اپنی منفرد ماحولیاتی عادتوں اور اعلیٰ ریپروڈکشن شرح کے ساتھ چینیوں کا بہترین اتحادی ثابت ہوا۔ یہ خرگوش خشک صحرائی ماحول میں پروان چڑھے، جہاں ان خرگوشوں کا نیچرل بیہیویئر صحرائی زمین پر حیرت انگیز کام کرنے لگا۔ اب اس ساری ٹیکنیک کے پیچھے کا راز یہ ہے کہ ریکس ہیئر کے پاس گھاس کی جڑوں اور گھاس کی تلاش میں زمین میں کھدائی کرنے کی انتہائی درجہ مہارت ہے، اور جب ریکس ہیئر گھاس کی تلاش میں صحرائی زمین کو الٹ پلٹ کرتے ہیں تو یہ عمل قدرتی طور پر مٹی کو ہوا دیتا ہے اور اس کی زرخیزی کو بڑھاتا ہے، جس سے پودوں کے لیے زیادہ سازگار ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر جب خرگوش کھانے کے بعد غیر ہضم شدہ بیج نکالتے ہیں تو وہ زمین کو بھرپور غذائیت فراہم کرتے ہیں، جس سے صحرائی پودوں کی بقا کی شرح کو نمایاں طور پر 96% تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح صحرا میں ریکس ہیئر کی جنت پیدا ہوئی، اور بنجر صحرا کو سرسبز کرنے کے اس ماحولیاتی معجزے میں اس کا اہم کردار تھا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ریکس ہیئر کی ریپروڈکشن شرح ناقابل یقین حد تک ہے۔ ایک ریکس ہیئر جوڑا سالانہ تقریباً 40 خرگوش پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ اب 12 لاکھ خرگوشوں نے جب 40 بچوں کی اوسط سے ریپروڈیوس کیا تو ان کی تعداد ملینز میں ہو گئی۔ پھر جیسے ہی ان دسیوں لاکھوں خرگوشوں نے صحرا میں گھومنا اور صحرا کی ریت کو الٹ پلٹ کرنا شروع کیا تو بنجر زمین کی نشو و نما شروع ہوئی۔
जंगलात, घास के मैदान और सहराई ज़राअत के इम्तजाज ने एक खुद कफील माहौलियाती निज़ाम तश्कील दिया जो माहौलियाती और इक्तसादी तौर पर इंतहाई फ़ायदेमंद था। वहीं दूसरी जानिब सेलेक्स एक ऐसा पौधा है जो सहरा में परवान चढ़ता है। इस पौधे ने भी चीन को रेगिस्तान के अजाब से बचाने में एक अहम किरदार अदा किया। इसने न सिर्फ रेत को मुस्तहकम किया और हवा के कटाव को रोका, बल्कि खरगोशों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का जरिया भी फराहम किया। पौधों और हैवानी जिंदगी का ये हम आहंग इम्तजाज बाद में मुतादिद नखलिस्तानों की तख्लीक का बाइस बना, जिसने सहरा को एक वाइब्रेंट और सब्ज मंजर में तब्दील कर दिया। इस कोशिश की कामयाबी ने उसे अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के जरिए ग्लोबल डेजर्ट इकोलॉजिकल इकोनॉमिक डेमोस्ट्रेशन जोन के तौर पर भी तस्लीम किया। इस तब्दीली का असर बहुत गहरा था। रेगिस्तानी इलाकों में पौधों का तनासुब चंद दहाइयों पहले महज 3% से भी कम था, जो 2021 तक बढ़कर हैरानकुन तौर पर 84.7% तक पहुंच गया। मुकामी किसान जो कभी सख्त सहराई माहौल में जिद्दोजहद करते थे, उनकी औसत सालाना आमदनी तकरीबन $20,000 तक बढ़ गई। स्टडीज बताती हैं कि 2025 तक सहरा 1.8 मिलियन से ज्यादा खरगोशों का घर होगा। मरबूत सनती सिलसिला जिसमें माहौलियाती अफजाइश और सियाहत शामिल है, उसने मकामी मईशत को भी मजबूत करने में मदद फराहम की है। जैसे ही चीन ने जिद्दत के एक नए दौर में कदम रखा, उन्होंने सहराबंदी के खिलाफ अपनी जंग में जदीद टेक्नोलॉजी को भी शामिल कर लिया। बेल्ट एंड रोड डेजर्ट ग्रीन इकोनॉमिक इनोवेशन सेंटर का क़याम, बिग डेटा और ड्रोन्स के इस्तेमाल ने उनकी कोशिशों को मजीद बढ़ा दिया है। इस इनोवेटिव अप्रोच ने दलत बैनर सहरा को कामयाब डेजर्ट मैनेजमेंट नमूने में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, माहौलियाती बहाली की इस फेरी टेल में चीन की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को इक़्तिसादी तरक्की के साथ जोड़ने की हिकमत अमली ने न सिर्फ अपने लोगों के लिए खुशहाली लाई है, बल्कि आलमी सतह पर भी पजीराई हासिल की है। रेक्सियर की कहानी और दलत बैनर सहरा की तब्दीली, इनोवेशन की ताकत और अपने सहराओं को नखलिस्तान में तब्दील करने के लिए एक पुरअज़्म कौम के पायदार जज्बे का सबूत है। और इस तरह कभी वीरान और बेजान दिखने वाली रेत अब जिंदगी के गीत गाती है। यह हैरानकुन दास्तान इस बात का सबूत है कि विजन और इस्तकामत क्या कुछ हासिल कर सकती है। और दोस्तों, हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जल्दी मिलते हैं AR ऑफिशियल की एक और हैरत अंगेज एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।